الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اس سورہ محمد شریف کی کچھ آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مرتد کی سزا بیان فرمائی. جو بندہ دین اسلام کو قبول کرے پھر اسلام سے پھر جائے، اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے. اس کی سزا جو قتل کی ہے کہ کچھ دن 3 دن تک اسے قابو میں رکھا جائے، اسے قید میں ڈالا جائے، اسے پھر سمجھایا جائے، دین اسلام کی خوبیاں بیان کی جائیں. اگر وہ دین اسلام کی طرف مائل ہو جائے تو فابہا، اگر نہ مائل ہو تو پھر اسے قتل کر دیا جائے گا. یہ سزا بھی اس کی بیان ہوئی. لیکن یہاں پر جو اس کی سزا ہے وہ بھی بڑی عجیب ہے. رب تعالی نے ارشاد فرمایا ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم الہدی. بے شک وہ لوگ جو ان کے سامنے ہدایت واضح ہو چکی تھی، حق کو واضح کر دیا گیا، ان کے سامنے ہدایت بالکل عیاں ہو گئی، اس کے باوجود وہ مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے. الشیطان سول لهم وعمل لهم، شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے اور وعمل لهم انہیں امیدیں دلائیں. شیطان نے کہا تم اسلام کو چھوڑ دو، کیا کیا ترقیاں کر جاؤ گے، کہاں کہاں پہنچ جاؤ گے. ہیں جی، فرمایا کہ ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ. میں اس کی وجہ یہ ہوئی ہے اسلام سے اس لیے پھرے کہ جو کچھ رب تبارک و تعالی نے نازل کیا تھا اس میں سے انہوں نے اسے ناپسند کیا. رب کے نازل کردہ کو انہوں نے ناپسند کیا تو یہ مرتد ہو گئے. پھر ہیں کارہوا ما نزل اللہ، جو رب نے نازل کیا تھا اسے ناپسند کیا انہوں نے. یہ ذہن میں رہے، شریعت اسلامیہ کا کسی ایک مسئلے کو کوئی بندہ ناپسند کرے، ہیں حکم رب کا ہو اور غلام ہو کر ناپسند کرے، ہیں اپنے آپ کو کلمہ پڑھنے والا کہہ کے بندہ ناپسند کرے رب کے حکم کو. ہمارے تو علماء نے یہاں تک فرمایا ہے یہ تو حکم ہے نا، فرمایا کہ جو کچھ رب رسول کو پسند ہے، حکم تو پھر بڑی بات ہے، جو کچھ رب رسول کو پسند ہے اسے جو ناپسند کہے وہ بندہ کافر ہے. حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی القضات ہیں، آپ کے سامنے خلیفہ وقت نے کہہ دیا تھا کہ کدو مجھے پسند نہیں، تو حضرت آپ نے تلوار باہر نکالی، میں ابھی توبہ کروں نہیں تو تمہاری گردن اتار دوں گا. تمہیں نہیں پتہ یہ کدو رسول اللہ کو پسند ہے، یہ کدو رسول اللہ علیہ السلام کو پسند ہے. اور مزے کی بات دیکھیں، ساری سبزیوں کو کیڑا پڑ جاتا ہے، کدو کو کیڑا نہیں پڑتا. کدو رسول اللہ علیہ السلام کو پسند ہے. ہاں جی، اور شہد جو ہے، شہد کو بھی کتا نہیں چڑھتا، ہیں اصل شہد کو کتا نہیں کھائے گا کبھی بھی. اور یہ جو کھا رہے ہوتے نا یہ اصل نہیں ہوتا، کہ نہیں سمجھے. اصل شہد جو ہے نا اسے کتا نہیں کھاتا. اور حکیم عبداللہ بہت بڑا حکیم گزرا یہاں پاکستان گئے تھے، انہوں نے لکھا ہے انہوں نے کہ یہ وجہ صرف یہی ہے اور کوئی وجہ نہیں. شہد ہو کتا نہ کھائے، بھلا میٹھی شہد تو کتے چاٹ جاتے ہیں. اس نے کہا کیوں نہیں کھاتا کتا؟ اس نے کہا بس وجہ یہ ہے کہ یہ رسول اللہ علیہ السلام کو پسند ہے، رب چاہتے نہیں میرے حبیب کی پسند کتے کے منہ میں جائے. ہیں میں اس لیے تو کتنی بڑی بات ہے جی. تو وہ اب کوئی بندہ جو ہے وہ رسول اللہ علیہ السلام کی پسند کو، ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں امام عبد القادر الکوثی رحمہ اللہ، آپ کے گھر میں دسترخوان بچھا، ایک ہی بیٹا ہے آپ کا اور کوئی اولاد ہی نہیں ہے. کھانا آپ کے سامنے رکھا گیا تو کدو شریف بنا تھا. وہ لڑکا کہنے لگا یہ کیا بنایا؟ بتایا گیا کہ یہ کدو شریف. اس نے کہا مجھے تو پسند ہی نہیں.
امام عبد القادر رحمہ اللہ گھر گئے، انہوں نے کہا جو رسول اللہ کی پسند جسے پسند نہیں ہے، مجھے میرے گھر میں وہ رہے، مجھے یہ بھی پسند نہیں ہے، تلوار ماری اس کی گردن اتار دی۔ میں کم از کم رسول اللہ کی بارگاہ میں تو سرخرو ہو جاؤں گا۔ ایمان تو اس چیز کا نام ہے بھائی۔ تو یہ تو پسند تو پھر بعد کی بات تھی نا، اس سے پہلے تو حکم آتا ہے۔ اصل تو غلام ہوتے ہی وہی ہیں جو مالکوں کی پسند ناپسند کو دیکھ کے چلتے ہیں۔ میرے مالک کو پسند کیا ہے، میرے مالک کو ناپسند کیا ہے۔ تو ایک تابعی تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے، وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک جگہ بیٹھے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں اور اس میں سے کدو شریف ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھا رہے ہیں۔ کسی نے کہا یہ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی مجھے میرے استاد حضرت انس نے روایت بیان کی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ کدو شریف ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھا رہے تھے، میں نے پوچھا حضور یہ کیا وجہ ہے؟ آقا علیہ السلام نے مجھے کدو پسند ہے۔ حضرت انس کہنے لگے مجھے اسی دن سے کدو پسند ہو گئے پھر۔ تو وہ کہنے لگے مجھے جس دن حضرت انس نے بتایا نا مجھے بھی اسی دن سے کدو پسند ہو گئے۔ بتائیں بھائی، ایمان تو اس چیز کا نام ہے۔ تو پھر یہ تو پسند ہے نا، اس سے بڑا تو پھر حکم ہوتا ہے، کہا جائے کہ یہ تو نے کرنا ہی کرنا ہے۔ تو جسے وہ رب کا حکم ہی پسند نہ ہو اس کو تو بیڑا غرق ہو گیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں ان کی موت کیسے ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ ذرا غور سے سننے والی بات ہے۔ رب تعالیٰ نے فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، میں وہ کیسا وقت ہوگا جب فرشتے ان کو مار رہے ہوں گے، ان کے ضرور نکال رہے ہوں گے، يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، اور ان کے بوتھوں پر بھی ماریں گے، ان کے پچھواڑے پہ بھی کوٹیں گے۔ ادبارہم، ادبار دبر کی جمع ہے، اور دبر بیٹھنے والی جگہ کو کہتے ہیں، مقعد کو کہتے ہیں۔ نہ فرشتے ان کے منہ بھی ماریں گے، ان کے منہ پر بھی ماریں گے، گرد ماریں گے، اور ان کے جناب پچھواڑوں پر بھی ماریں گے۔ کیسی بات ہے؟ ذلیل ہوں گے نہیں ہوں گے؟ مرتے ہوئے کیسے ذلیل ہوں گے؟ آج جتنے بھی نعوذ باللہ من ذالک، جتنے بھی یہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے لبرل قسم کی جو عورتیں ہیں، پردے کے حکم کو ناپسند کرتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں۔ یہ جتنے بھی سارے حکمران بیٹھے ہیں آپ کے، یہ سارے کے سارے رسول اللہ علیہ السلام کے نظام کی حکومت کو ناپسند کرتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں۔ یہ جو کھڑے ہو کے کہہ رہی ہے مجھے اذان سے بیزاری ہوتی ہے، اگر چلو دیکھ لیا جائے کہ بندہ بے سرا ہے اس لیے اس کی سر جو ہے وہ چپ جاتی ہے، تو باقی بھی تو سارے بیٹھے ہیں، کسی اور کو نہیں چبھی، تجھے چبھی ہے۔ اتنی تو کوئی سور جہاں کی بیٹی کہی تھی کہ نہیں؟ ہاں، عجیب بد دماغ ہیں، اور وہاں پہ کھڑے ہو کے گدھے بھینگتے رہتے ہیں، وہاں ان کی آواز انہیں برداشت ہے، رسول اللہ علیہ السلام کی اذان کی آواز برداشت نہیں ہے ان کو۔ لیکن یہ ذہن میں رہے، انہیں پسند ہو یا نہ ہو۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب آئے نا یزید کے دربار میں پہنچے، تو آپ نے ایک بندہ کھڑا ہو کے نا وہ کہنے لگا، یزید کا قصیدہ پڑھنے لگا یزید کی شان میں، واہ یزید تو نے فتح پائی، تو نے یہ کیا وہ کیا، یزید نے جناب یہ کر دیا وہ کر دیا۔ امام زین العابدین خاموش رہے۔ تھوڑی دیر بعد آپ فرمانے لگے یہ تو چند دن کی بات ہے، یہ چند دن کی بات ہے، ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اذان ہونے لگی، مؤذن نے پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ، فرمایا کہ یہ ہے میرے نانے کا قصیدہ، اور فرمایا کہ یہ قیامت تک کوئی بھی گندے منہ والا اسے روک نہیں سکتا، یہ میرے نانے کا قصیدہ ہے اور قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا۔ تو یہ جتنے چوڑے مسلی آ جائیں کہتے رہیں جو بھی کہتے رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ چاہے گائے کا گو موتر پینے والا، بول آپ پینے والا ہندو ہو وہ بھونکے اذان کے خلاف، چاہے دنیا کا کوئی کتا بھونکے، چاہے جناب وہ کیا نام اس کا ریمنڈ ڈیوس یہاں رہا تھا کمینہ، اس کی فرمائش پر یہاں، اچھا وہ مجرم ہے، کئی سارے بندوں کو اس نے قتل کیا تھا، وہ مجرم ہے، وہ جیل میں پڑا ہے، مجرم کی اتنی سنوائی ہو رہی ہے، اس ذلیل کے کہنے پر انہوں نے علاقے کی ساری مساجد کی اذان پہ پابندی لگا دی تھی۔ اور غلام کیا ہوتے ہیں یار، ان سے بڑھ کر بھی کوئی گھٹیا ہوں گے بندے، جنہیں اس ذلیل کے کہنے پر، وہ جیل میں پڑا ہے، اس جیل میں پڑے ہوئے کتے کے کہنے پر مساجد سے اذان بند کر دی۔ بتائیں، اذان پہ پابندی لگا دی انہوں نے۔ اس کے بعد جو ہے پھر پورے پاکستان میں انہوں نے کہا کہ سپیکر صرف دو طرف ہونا چاہیے، باقی دو طرف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایسے تو نہیں پڑھے کتے دین کو ہیں، یہ آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہیں، ہمارے لوگوں کو سمجھ نہیں، کہتے چلو کوئی نہیں، سپیکر کا کہا نا انہوں نے دو طرف تو جا رہی ہے، اچھا پھر کہیں گے وہ دو بھی اتار دو، کہیں گے یار کون سی اسلام میں پہلے اذان سپیکر پہ ہوتی تھی، ہیں کمینے تو آپ کو پتہ ہوتے ہیں، ایسی سی طویلیں نکالنے والے ذلیل۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں
ما ذلك بأنهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم، میں کہ وجہ یہ ہوئی ہے کہ جو چیز رب کو ناراض کرنے والی تھی انہوں نے اس کی پیروی کی ہے، جو چیز رب کو ناراض کرنے والی تھی انہوں نے اس کی پیروی کی ہے، وَكَرِهُ رِضْوَانَهُ، اور جو چیز رب کو راضی کرنے والی تھی انہوں نے اسے ناپسند کیا ہے، جو چیز رب کو راضی کرنے والی تھی انہوں نے اسے ناپسند کیا ہے۔ رب تعالیٰ نے پتہ کیا فرمایا، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، بس اسی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے ان کے اعمال برباد کر دیے ہیں، سارے ان کی ساری نیکیاں برباد ہو گئی، کوئی بھی نیکی ان کو ان کے کام نہیں آئے گی۔ یہ ذہن میں رہے، جس کے بارے میں رب فرمائے نا اس کی ساری نیکیاں برباد ہو گئیں، وہ بندہ مرتد ہوتا ہے تب نیکیاں برباد ہوتی ہیں، یہ ذہن میں رہے، بندہ برباد ہو مرتد ہو جاتا ہے، اسلام سے پھر جاتا ہے، چاہے منہ سے کہتے بھی رہے لا الہ الا اللہ لا الہ۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ فتح ورید میں فرماتے ہیں کہ بندہ ہزاروں بار پڑھے، جو بندہ کفر بک چکا ہے، اسلام سے پھر چکا ہے، چاہے اپنی طرف سے ہزاروں بار کلمہ پڑھتا رہے، میں اس کا کلمہ کوئی قبول نہیں ہے، نمازیں بھی پڑھتا رہے کوئی قبول نہیں، جب تک وہ توبہ نہ کرے، جب تک اس نیت سے کلمہ نہ پڑھے کہ میں جناب وہ تجدید ایمان کر رہا ہوں، تب تک مومن نہیں ہوگا وہ۔ آگے دیکھیں جی، ایک مقام اور ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راہ سے روکا، اللہ کی راہ سے روکا، خود بھی نہیں گئے حق کی راہ پر چلے اور لوگوں کو بھی روک رہے ہیں، تم بھی نہ چلو اس راہ پر بھائی، دین کی راہ کو روکا انہوں نے، اور فرمایا وشاق الرسول من بعد ما تبین لهم الہدی، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد انہوں نے رسول اللہ سے دشمنی کی، رسول اللہ علیہ السلام سے دشمنی کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کان کھول کے سن لیں، لن یضر اللہ شیئا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو کوئی نقصان نہیں دے سکتے ہیں، وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سارے اعمال برباد کر دے گا۔ اسلام سے پھر گئے تو پھر اعمال کیا رہے، ان کی نیکیاں کہاں رہی ہیں؟ آج رب تبارک و تعالیٰ بار بار فرما رہے ان کے اعمال برباد، ان کے اعمال برباد۔ تو وہ جو کمینے باہر بیٹھے ہیں، مدر ٹریسا ہو یا اس جیسے سارے، عبدالستار ایدھی ہو، اس طرح کی جو ذلیل ہیں، جو شرائع اسلامیہ کا مذاق بھی اڑاتے رہے ہیں، شریعت اسلامیہ کے احکامات کو ہلکا بھی سمجھتے رہے، انہیں نعوذ باللہ من ذالک نکارہ سمجھتے رہے اسلام کے احکامات کو، پھر بھی یہ لوگ بیٹھے انہیں جنت کے داخلے دیتے رہے، جنت کی سندیں بانٹتے رہے یہ لوگ، وہ بھی جنتی وہ بھی جنتی۔ کیا جی، اس نے رنڈیوں کی حفاظت کی تھی، یتیموں کو کھانا کھلایا تھا، بھئی یتیموں کو کھانا کھلانے سے بندہ جنتی ہو جاتا ہے؟ جنتی تو بندہ بنتا ہے صرف رسول اللہ علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہونے سے، بس رسول اللہ علیہ السلام کی ذات پر ایمان لانے سے بندہ بنتا ہے۔ وہ کہا نا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی کلمے کو ظاہر نہیں کیا انہوں نے، کلمہ پڑھا ہی نہیں انہوں نے، وہ بیٹھے کہہ رہے ہیں کہ ہم جناب بڑی اونچی شان رکھتے ہیں، کیا ہم تو کعبے کی خدمت کرتے ہیں، کعبے کے متولی ہیں، اور ہم وہاں پہ لوگوں کو زمزم پلاتے ہیں، یہ ہماری نیکی اتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرما دیا، اللہ تعالیٰ اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، اور فرمایا تم نے کعبے کی تعمیر کرنا، کعبے کو آباد کرنا اور زمزم کا پانی لوگوں کو پلانا، اس کو ایمان کے برابر سمجھ لیا ہے؟ کہاں ایمان رب کی ذات پر، کہاں ایمان رسول اللہ علیہ السلام کی ذات پر، اور کہاں یہ کام؟ بتائیں نا بھائی، کعبے کو تعمیر کرنا، کعبے کو آباد کرنا اور زمزم کا پانی پلانا لوگوں کو، رب فرماتے یہ بھی کوئی کام ہے ایمان کے مقابلے میں؟ ہیں یہ جناب کیا کر کے کیا کہتے پھرتے ہیں، موبائل بنا لیا اس نے تو جنت جائے گا انگریز بھائی، کیونکہ اس نے موبائل بنایا جی۔ دیکھیں ہم سلام کرتے ہیں السلام علیکم، آگے وہ کہتے ہیں وعلیکم السلام، 100 نیکیاں ان کو مل گئیں، 99 اس کو، ایک اس کو، سارا انگریز کی وجہ سے ہوا ہے، تو بتائیں کچھ نہ کچھ تو اس کے کھاتے میں بھی جائیں گی۔ ان سے بڑا بھی کوئی پاگل، میں کہتا ہوں صحیح حال ہے، وہ لفظ ایک اور بھی ہے وہ بڑا مزدار ہے، کہیں تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ تو کم از کم ہے نا، یہ نعوذ باللہ ذلیل کے بچے جو ہیں مفت میں اس کے وکیل بنے پھرتے ہیں انگریز کے، تمہیں کس نے وکیل بنایا؟ اس کی وکالتیں کرو، اس کی طرف سے تم یہاں کیس لڑتے رہو، مقدمے لڑتے رہو۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، اب یہاں سے حکم دیا جا رہا ہے اہل ایمان کو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، میں ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور اپنے اعمال برباد نہ کرنا۔ سبحان اللہ، ہاں اپنے اعمال بھی بچا کے رکھو، عمل کرنا بڑا کام نہیں، عمل کو بچانا بڑا کام ہے، ہاں نیکی کرنا بڑا کام نہیں، نیکی کو بچانا بڑا کام ہے۔ آگے فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے
ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، وصدوا عن سبیل اللہ، اور انہوں نے اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا، اللہ کے دین سے لوگوں کو روکا، دین کے غلبے سے لوگوں کو روکا، ثم ماتوا وہم کفار، پھر کفر کی حالت میں وہ مر گئے، اللہ فرماتا ہے فلن یغفر اللہ لہم، اللہ کبھی بھی انہیں معاف نہیں فرمائے گا، اللہ کبھی نہیں بخشے گا انہیں جو کفر کی حالت میں مر گئے۔ جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا وہ کبھی نہیں بخشے جائیں گے، چاہے جو کچھ مرضی کرتے رہیں۔ یہاں پھر کلام کا رخ اہل ایمان کی طرف آ رہا ہے، اہل ایمان مجاہدین کی طرف۔ سبحان اللہ۔ ہاں، انتہائی اہم بات رب تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، میں اہل ایمان فلا تہنوا ولا وتدعوا الی السلم، میں کہ تم نے دو کام کرنے ہیں، تیسرا انعام میں دوں گا تمہیں، دو کام تم نے کرنے ہیں جب بھی کافر سے تمہارا ٹاکرا ہو جائے، کافر سامنے آ جائے، ایک تو تم نے بزدلی نہیں دکھانی، وتدعوا الی السلم، یہ بھی ولا تدعوا الی السلم ہے، میں کہ نہ تم نے بزدلی دکھانی ہے، نہ تم نے کمزوری دکھانی ہے، نہ تم نے سستی دکھانی ہے، اور نہ ہی کافر کو کبھی تم نے یہ کہنا ہے کہ صلح کر لو، صلح کا نہیں کہنا تم نے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا دو کام تم نے کرنے ہیں، پاؤں آگے بڑھانا ہے بس تم نے، پیر تمہارا آگے جائے پیچھے کو نہ ہٹے، تم نے یہ بھی نہیں کرنا نہیں صلح کر لو ہمارے ساتھ اور ہم جی پیچھے جاتے ہیں، نہ یہ نہیں کہنا تم نے، بس آگے سر دیتے جاؤ تم، آگے بڑھتے جاؤ تم۔ رب تعالیٰ نے پتا کیا فرمایا، نماز میں بندہ کہتا ہے نا سبحان ربی الاعلی، میرا رب اعلیٰ ہے، رب فرماتا ہے دو کام تم کرنا، وانتم الاعلون، تم سب اعلیٰ بن جاؤ گے، تم سب اعلیٰ ہوگے، تم سب غالب آ جاؤ گے ان پر۔ کتنی بڑی بات فرمائی رب تبارک و تعالیٰ۔ اب بتائیں پوری دنیا کے اندر مسلمان بزدل ہوئے پڑے، پوری دنیا کے اندر مسلمان جس کو بھی دیکھو معذرت کر رہے کافروں سے، آپ کی مہربانی، آپ ہندوستان کے مولویوں کو دیکھ لیں، مسلمانوں کو دیکھ لیں، انگریزوں کی خوش آمدید کرتے پھرتے ہیں جی، انگریز جناب اپنا کوئی چڑھاتے ہیں نا، چڑھاوے چڑھانے کے لیے جاتے ہیں، ان کو کھڑے ہو کے شربت پلا رہے ہوتے ہیں، مسلمان 1.25 لیٹر داڑھی ہے، اور کافر ہندوؤں کو وہ جو شرک کرنے جا رہے ہیں انہیں کھڑے ہو کے جوس پلا رہے ہیں، بتائیں اس سے بڑھ کر بھی کوئی ضلالت ہوگی؟ اور اتنے کمینے احساس کمتری کا شکار ہو گئے ہمارے مسلمان، عیسائیوں کے کرسمس آئے، یہ ذلیل کے بچے اشتہار بینر بنا کے وہ باہر لگا رہے ہوتے ہیں، ہاں جی ہم برادری اپنی، تیری کون سی برادری ہے بھائی، تو چڑا ہے؟ عیسائیوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں ہم جناب اپنی عیسائی برادری کرسچن برادری کو جناب مبارکباد و بدھائی پیش کرتے ہیں، بتائیں کون سے لوگ ہیں یہ یار؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں کہ اہل اسلام جہاں پہ کافروں کے اور مشرکوں کے تہوار ہوتے ہیں، ان کی عیدوں کے دن ہوتے ہیں، تم وہاں بھی نہ جانا، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہاں رب تعالیٰ کی لعنت برستی ہے، کہیں یہ نہ ہو تم جاؤ تم بھی وہیں ملعون بن جاؤ، رب تعالیٰ کی لعنت کے چھینٹے تم پر بھی پڑ جائیں، کہیں یہ نہ ہو پھر رب تبارک و تعالیٰ ہمیشہ کے لیے تم سے ناراض ہو جائے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک بندہ جو ہے نا، اس کو مرنے کے بعد دیکھا گیا کہ وہ اس کی داڑھی پر، یہاں داڑھی پر سانپ لٹکا ہوا ہے، بڑا سارا سانپ لٹکا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا جی ایک دن وہ جس دن رنگ نہیں پھینکتے ایک دوسرے پر ہیں، ہولی ہوتی نا کہ پولی ہوتی ہے، ہولی تسی پٹھا کہہ رہے ہو، ہولی۔ انہوں نے کہا جی ہولی کا دن تھا تو گدھا جا رہا تھا، میں پان کھا رہا تھا تو میں نے اس پہ تھوک پھینکی، میں نے کہا سارے رنگے ہوئے تو ایسے ہی پھرتا ہے؟ کہتے میں نے صرف گدھے پر تھوڑا سا رنگین تھوک پھینکا، رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ سزا دی، یہاں پہ سانپ چپکا دیا ہے، مجھے روزانہ مجھے ڈستا رہتا ہے۔ بتائیں جو گدھے پر تھوڑا سا رنگ پھینک دے وہ بھی پان والا، تو اس پہ رب تبارک و تعالیٰ کی اتنی پکڑ آئے، جو جا کے ان کو بدھائیاں دیتا پھرتا ہے، ان کو جفیاں ڈالتا پھرتا ہے، ان کے بینر بنوا کے لگاتا پھرتا ہے، تو بڑا ان کا ماما لگتا ہے، تو کیوں لگاتا پھرتا ہے؟ ایسے ذلیلوں کو کہہ دو نا جناب آپ ننگے سے رہ رہے ہیں، ٹوپی پہن لیں، کہتے مولوی صاحب پھر لے کے دے دیں، یہی کہ منہ پھٹ ہوتے ہیں، یہی کہتے ہیں۔ آپ کسی کو کہہ کے دیکھ لیں بیٹا ٹوپی پہننا کرو، آپ لے کے دیتے ہیں انکل پھر ہم پہن لیں گے۔ بندہ پوچھے یہ 5700 کی جو تم نے پینٹ پتلون پہنی ہوئی ہے یہ میں نے لے کے دی ہے تجھے؟ وہ خود لے لیے تم نے، میلاد شریف کا دن آئے گا منہ اٹھا کے بھاگیں گے، وہ یہ جھنڈے تو لے کے دیں۔ میں نے کہا 14 اگست کا میں نے لے کے دیا تھا، کہتا نہیں جی وہ تو ہم نے خود ہی لے لیا تھا۔ میں نے کہا چل دفعہ ہو، یہ بھی خود لے لے تم، عجیب پاگل ہیں بتائیں بھائی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم میلاد کا جھنڈا اٹھائیں گے نا تو ہم مولوی پہ احسان کریں گے، تو بھائی نہ کرو احسان، تمہارے جھنڈے لگانے سے کیا ہوگا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام کے جو جھنڈے لگائے ہوئے ہیں نا، وہ جو جھنڈے رب نے لگائے تھے نا وہ وجہ ہی کوئی اور تھی۔ ہاں کریم آقا علیہ السلام کی اماں جان فرماتی ہیں، اور ایک روایت مائی صاحبہ سے بھی ہے جو وہاں موجود تھیں، وہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ 3 جھنڈے جو ہیں نا
حضرت اماں پاک فرماتی ہیں کہ 3 جھنڈے میں نے خود دیکھے کعبے کی چھت پر، ایک مشرق میں ایک مغرب میں، وہ جھنڈے تھے 3 ہیں۔ ان جھنڈوں سے ہم نے میلاد کے جھنڈے نکالے ہیں، حالانکہ وہ جھنڈے کا مقصد اور تھا، وہ جھنڈوں کا مقصد اور تھا۔ تو میں کہ حبیب کریم علیہ السلام آ گئے ہیں، اب کعبے پر بھی حکومت حضور کی ہوگی، مشرق میں بھی حضور کی، مغرب میں بھی حضور کی ہوگی، اور ہم بدھو ہوئے، ہمیں کیا لگے ہیں؟ اب دیکھیں بتائیں بھی، مکے میں تو آقا علیہ السلام نے اتنا عرصہ جد و جہد کر کے وہاں پہ اسلام کا جھنڈا لہرا دیا، اب مشرق اور مغرب تک تو جھنڈا آقا علیہ السلام کے دین کا لے کے ہم نے جانا تھا نا، وہ تو ہم نے لے کے جانا تھا۔ اس کام کو وہی چھوڑ کر کے ہم اور کام میں پڑ گئے، سونا آیا تو سج گیا گلیاں بازار۔ عجیب نظام ہے تیرا بھائی۔ تو پھر رسول اللہ علیہ السلام کے دین کا پیغام کس نے پہنچانا ہے؟ تو گلیاں سجا کے بیٹھ گیا وہیں پہ، تو پہاڑیاں بنا کے وہیں بیٹھ گیا، تو نے رات کو گانے لگائے اور پیسے بٹور لیے بیٹھ گیا وہیں ہیں، تو نے پیر کو پکڑا اور وہیں بیٹھ گیا، پیر بھی بیٹھا اور تو بھی بیٹھا، نہ تو اٹھا نہ پیر بیچارہ اٹھا۔ ایک مفتی صاحب ہیں بڑے مستند ہیں، انہوں نے بڑی زبردست بات سنائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک نعت خان نے انہیں آگے سنائی مفتی صاحب کو، وہ کہنے لگے جی میں ایک جگہ محفل پہ گیا، وہاں ایک پیر بیٹھا تھا، کہتے جی میں نے نعت پڑھتے پڑھتے نا 4-5 مرتبہ اشارہ پیر صاحب کی طرف کر دیا، کہتے جی پیر صاحب بس بے قابو ہوئے، ہاتھ گیا سیدھا جیب میں، کہتے جی 40-50 ہزار تو مجھے ایسے ہی اکٹھا ہو گیا۔ کہتے جی پھر مجھے پتہ چلا پیر صاحب حج پہ جا رہے ہیں، تو میں نے بھی کوشش کی، میں نے کہا میں بھی پیر کے ساتھ جاؤں، راستے میں نعتیں پڑھتے جاؤں گا، پیر کا حج ہو جائے گا، میرا بھی ہو جائے گا، میں واپسی کا خرچہ بھی لے آؤں گا وہاں سے۔ یہ خود کہنے لگا، کہتا جی پھر کیا ہوا کہ وہ محفل رکھی گئی، کہتا پیر صاحب کسی وجہ سے نہ جا سکے، محفل رکھی گئی وہاں پہ حج کے بعد، وہ چلا گیا حج پہ، کہتا میں جب وہاں پہنچا تو محفل کہتا رات کو تھی عشاء کے بعد، ابھی کوئی 2-3 گھنٹے تھے، کہتے جی میں نے وہاں جا کے دیکھ پتہ چلا تو پیر صاحب آ ہی نہیں رہے۔ میں نے کہا بیٹا غرق ہیں، اچھے بھلے پیسے ملنے تھے وہ بھی سارے ضائع۔ کہتے میں نے ان کے مریدوں کو جمع کیا، میں نے کہا یار پیر صاحب آپ کے، انہوں نے کہا جی وہ پیر صاحب تو نہیں آ رہے۔ میں نے کہا خدا کے بندو آپ بڑے خوش قسمت ہو، میں نے روضہ رسول پہ دیکھا، جب میں سلام پڑھنے لگا اچانک میں نے دیکھا آپ کے پیر صاحب ساتھ کھڑے تھے وہاں، ہائے ہائے۔ انہوں نے کہا میں طواف کر رہا تھا، میں نے دیکھا آپ کے پیر صاحب ساتھ کھڑے تھے، وہ انہوں نے پیر کو کیا فون، پیر تو اچھل کے چھت کو لگا، توڑی خیر، پیر وہاں سے بھاگا جناب۔ کہتے کئی سارے بندوں کو لے کے وہاں پہنچا، کہتا جی پیر صاحب نے مریدوں نے وہ پیسے پھینکے مجھ پر، کہتا جی سالوں کی کمائی اکٹھی ہوگی۔ میں نے کہا اب تو ضرورت نہیں ہے۔ کہتا جی جب میں رخصت ہونے لگا نا پیر صاحب پاس آئے میرے، کہنے لگے بالآخر تو نے میرا راز فاش کر ہی دیا ہے نا۔ یہ ہم نے پروموٹ کیے ہوئے ہیں بھائی، ہیں ہم نے بھی ایسے ہی پیر ہم نے آگے کیے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک مجھے ایک دوست نے سچا واقعہ ادھر رائے بینڈ کے علاقے کا، انہوں نے مجھے سنایا، انہوں نے کہا جی ہمارے علاقے کا ایک پیر تھا، وہ کہتے ہیں وہ ہم نے پیسے جمع کیے تو اسے کہا کہ آپ عمرے پہ ہوئے ہیں، کہتے جی وہ پیسے جمع کر کے ہم نے دیے اسے۔ اس وقت رواج تھا ٹریکٹر ٹرالی کا، حاجیوں کو ٹریکٹر ٹرالی پہ چھوڑنے جاتے تھے، براتیں بھی ٹریکٹر ٹرالی پہ لے جاتے تھے، تو کہتے ہیں جی ٹریکٹر ٹرالی پہ ہم لے گئے، انہیں جا کے ادھر چھوڑا ایئرپورٹ پہ، تو وہ ہمارے سامنے اندر داخل ہو گئے۔ اب ہمیں تو یہی ہے کہ وہ یہاں سے چلے گئے ہیں مدینہ شریف، کہتے ہیں وہ جا کے کراچی اتر گئے، یہاں سے انہوں نے ٹکٹ کراچی کا کروایا ہوا تھا، باہر کے واقعے کا کسی کو پتہ نہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ کہتے جی وہ جب آنے لگے تو ہمیں خط آیا وہاں سے، اتنا وہاں نظام بھی نہیں ہوتا ہوگا، خط آیا، انہوں نے کہا جی میں فلاں تاریخ کو واپس آ رہا ہوں جی۔ کہتے جی ہم سارے کے سارے لاہور پہنچ گئے، وہاں پہ انتظار کر رہے ہیں کہ جناب پیر صاحب آ رہے ہیں، پیر صاحب آ رہے ہیں۔ کہتے پیر صاحب نے اترتے ہی جناب نا پہلی بات یہ سنائی، کہتے میں گیا وہاں روضہ رسول پر، کہتے جی جالیاں تھیں، میں نے جالیوں کے اندر چھلانگ لگائی، وہابی مجھے روکنے لگے، میں نے وہابی کو اس طرح گرا دیا ہاتھ مار کے، کہتے میں نے چھلانگ لگائی اندر اور آقا علیہ السلام کی قبر مبارکہ کو اس طرح جفا ڈال لیا میں۔ وہ 2-3 حاجی کھڑے تھے وہ ہکے بکے، انہوں نے کہا آقا علیہ السلام کا جو قبر مبارک ہے نا اندر کا جو حصہ ہے وہ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ کے دور سے اسے بند کر دیا گیا ہے، بالکل بند ہے، وہ عمارت ہے، اس کے بعد پھر عمارت ہے، پھر تیسری عمارت یہ کھڑی ہے۔ اب آقا علیہ السلام کی قبر مبارکہ تک تو کوئی بندہ پہنچ نہیں سکتا، اس نے جفا کیسے ڈال لیا ہے؟ گئے بندہ گیا جی، جو بھی جاتے ہیں اندر جو عمارت بنی ہوئی ہے بالکل بند ہے چاروں طرف سے، زنجیر میں اللہ کی جو عمارت ہے بالکل بند ہے، اوپر سے لے کر تہ تک، نیچے جہاں سے پانی ہے وہاں تک بالکل بند ہے عمارت اس طرح کا۔
کوئی بندہ نہیں جا سکتا اندر جا. اور یہاں مشہور کی مولانا روم کی قبر شریف ہے, یہاں مشہور کی یہ رسول اللہ کی قبر شریف ہے. ہم ایک جگہ جلسے پہ گئے, بندہ کہنے لگا اگر یہ جھوٹ ہو تو مجھے کلمہ ہی نصیب نہ ہو. وہ مزار تھا ہی نہیں رسول اللہ علیہ السلام کا. یار آقا علیہ السلام کی قبر مبارکہ نہیں دیکھی کسی نے؟ یہ پتہ نہیں کیسے کہتے پھرتے ہیں آقا علیہ السلام کی قبر مبارکہ پر ہیں. حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مائی صاحب آئی, کہنے لگے مجھے حضور کی قبر مبارکہ تو دکھا دو. ہیں جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کمرہ کھولا نہ, جب مائی صاحب اندر کی بے ہوش ہو گری, وہیں فوت ہو گئی, اٹھ نہیں سکی مائی صاحب. کس بندے میں ہمت ہے یار آقا علیہ السلام کی قبر مبارکہ کو دیکھ لے وہاں. ہاں ہمارے جو بزرگ جاتے ہیں وہاں, انہیں وہ جو باہر والا ایک گنبد شریف ہے نا, اس کے اندر اور اندر والی جو عمارت ہے اس کے درمیان میں وہاں انہیں لے جایا جاتا ہے, وہاں جاتے ہیں. حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمہ اللہ جو ہیں یہ گئے وہاں, تو اس وقت یہ ان کو ابو العرب کہتے تھے. اتنے پیسے یہاں سے لے جاتے تھے, وہاں جا کے بانٹتے تھے, مدینے کے فقیروں کو بانٹتے تھے پیسے. اور فقیر مدینے کے آپ کہتے ہیں ابو العرب, یہ عربوں کا بھی ابا ہے پیر جماعت علی شاہ رحمہ اللہ کو. اور ہوتا کیا تھا, ایک رات جو ہے نا حاکم نے انہیں کہا کہ آج رات آپ اور آپ کے مرید جو ہیں وہ رسول اللہ علیہ السلام کی مزار شریف کے اندر آپ رہ لیں, اندر رہ لیں. کہتے جی وہاں کیا ہوا کہ رات کے وقت انہیں بھوک لگی, کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا حضور بھوک ہے. آقا علیہ السلام نے کھجوریں اتنی دی کہ جھولی بھر گئی ان کی, جھولی بھر گئی ان کی کھجوروں سے. لیکن جتنا ہے اتنے بندہ بیان کرے ہیں جھوٹ, اور وہ بھی رسول اللہ کی طرف منسوب کر دے. ہیں پیر نے کہا کہ بلاخر تو نے پھر میرا راز فاش کر ہی دیا. ہیں اسے پتہ تھا میری کرامت مشہور ہو گئی ہے. ہیں مرید اس کے بڑھ گئے بھائی, محبت پڑ گئی لوگوں کے دلوں میں, چاہے 2 نمبر محبت تھی لیکن پڑ تو گئی. لوگوں نے تو کہا بھائی حضرت ہمارے تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, فرمایا کہ تم 2 کام نہ کرنا تم کبھی بھی, ایک سستی نہ دکھانا, بزدلی نہ دکھانا, اور دوسرا تم نے صلح کی پیشکش نہیں کرنی. بتائیں یار آج پوری دنیا میں مسلمان صلح کی بھیک مانگ رہے ہیں, نہیں مانگ رہے؟ غلامی بھی کر رہے ہیں کافروں کی, ہندوؤں کی, مشرکوں کی, ذلیلوں کی. غلامی کرنے کے باوجود پھر جناب یہی کرتے پھرتے ہیں, ان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے. رب تبارک و تعالیٰ کا یہ جو وعدہ ہے نا, آج جب تک مسلمان سینہ تان کے کھڑا نہیں ہوتا تب تک یہ رب کا وعدہ پورا ہونے والا نہیں ہے. بس یہ پکی بات ہے. رب تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں یہ 2 کام تم نے کر رہے ہیں. بتائیں یار باقی سارا کچھ چھوڑیں, آپ نے یہ دیکھا ہے بابا جب بھی بندے لے کے گیا ہے ساری فورسیں سامنے تھی یا نہیں تھی؟ اسلحہ ان کے پاس ہے, ان کے پاس کچھ تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. فتح کس کو ہوئی ہے؟ یہ 2 کام کیے انہوں نے, نہ تو صلح کی پیشکش کی ہے اور نہ ہی بزدلی دکھائی ہے, نہ بھاگے ہیں وہاں سے نہ ہی معافی مانگی ہے. ہیں وہی کھڑے رہے ہیں. فیل ہوا تو ان کا اسلحہ فیل ہوا ہے, فیل ہوئی ہے تو ان کی ٹیکنالوجی فیل ہوئی ہے. فتح ہوئی ہے جب بھی ہوئی ہے تو رب سونے کے دین کو فتح ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا.